نہ کرو، قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پہ قبے نہ بناؤ، قبروں کو عبادت گاہیں نہ پکڑو، قبروں پہ سجدے نہ کرو، قبروں کو اس کے اوپر لکھو نہ، اس کے مجاور بن کر نہ بیٹھو۔ نبی نے فرمایا بہتر ہے کوئی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے، یہ اس سے بہتر ہے جو ایک قبر کا مجاور بن کر بیٹھ گیا۔ یہ حدیثیں آپ نے بھی سنی، یہ حدیثیں مولویوں نے بھی سنی، یہ حدیثیں عوام نے بھی سنی، لیکن اس کے باوجود باپ مرتا ہے اس کی پکی قبر ہے، ماں مرتی ہے اس کی پکی قبر ہے، بابا مرتا ہے پکی قبر ہے، قبہ بھی بنتا ہے، اس کی قبر کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اس پہ پھول اتنے ڈالے جاتے ہیں۔ گڑی خدا بخش کا منظر آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، بی بی کی قبر پہ اتنے پھول ڈالے گئے کہ ڈرنے والے ڈر گئے کہیں پھولوں کے وزن سے یہ مٹی اندر دھس نہ جائے۔ یہ قبروں کی پوجا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نبی کی حدیث آنے کے بعد پھر مولوی اور پیر و فقیر کی آراء کے مقابلے پر محمد کی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو صحیح حدیث کو پہچان لیتے ہیں۔ غور کرنا، امام اہل سنت کے الفاظوں پہ غور کرنا۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو محمد کریم کی حدیث پہچان لیتے ہیں۔ مولوی صاحب بات ٹھیک ہے، ہم نے حدیث پڑھ لی، ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے۔ بات ٹھیک ہے، حدیث پڑھ لی، صحیح بخاری میں ہے نبی رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ حدیث سن لی، پڑھ لی، اللہ کے نبی وَلَضَّالِينَ کہتے، صحابہ اتنی زور سے آمین کہتے، مسجد گونج اٹھتی، حدیثیں پڑھ لی۔ نبی نے فرمایا جو فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب ہم نے حدیث تو سن لی، لیکن کیا کریں؟ ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سنی ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، رضوی ہیں، نوری ہیں، سہروردی ہیں، فلاں امام اور فلاں پیر، فلاں بزرگ اور فلاں حضرت، فلاں شیخ اور فلاں مرشد کے پیچھے چلتے ہیں۔ اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جس کو حدیث رسول کا علم ہو جاتا ہے، پھر وہ حدیث رسول کو چھوڑ کر سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول قبول کرتے ہیں یا کسی اور کا قول قبول کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے قرآن حکیم کی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ گھر جا کر قرآن حکیم کو کھول کر اس آیت کا ترجمہ پڑھنا، اس پہ غور کرنا۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں جو حدیث سننے کے بعد، حدیث جاننے کے بعد، حدیث پہنچنے کے بعد اپنے پیر کا قول پکڑتا ہے، مولوی کا قول پکڑتا ہے، امام کا قول لیتا ہے، اس کو قرآن کی یہ آیت پڑھنی چاہیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ان کو ڈر جانا چاہیے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے کہیں اللہ کی طرف سے کسی فتنے کے اندر یا عذاب علیم کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، کہیں وہ کفر و شرک کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں وہ فتنے میں پکڑے نہ جائیں، یا کہیں قیامت کے دن محمد کریم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب علیم نہ ملے۔ کیا قبروں کو پکا کرنا، قبروں پہ عرس لگانا، درگاہ بنانا، دربار سجانا، میلے لگانا، یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کے خلاف نہیں ہے۔ بالکل کال کرو ایتھے تے لگدا کچھ نہیں جلے سکرین تے ہوندا ہے نا، ہاں سکرین تے لاؤ کچھ نہیں پتہ لگدا میں کی کر او جناب جناب چاہیے دادی گاندھی ہے کہ گاندھی پیچھے نہ اکھے پیچھے تھے باج پریت لگائی جو ہونا اے حسن کھیتن یاد نہیں مینوں عمر باغ
سمجھن دے بہ کے کر لیے دو باتاں پڑھو لا کیا یہ اللہ کے نبی کے حکموں کی مخالفت نہیں ہے؟ آج تو پیروں اور بابوں کو راضی کرنے کے لیے اس پہ نوٹوں کی بچھاڑ بھی ہے. نوٹ بکھیر کے ادھر سے آتا ہے، جیکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے، بابے کی نظر پہ نوٹ ڈال رہا ہے. کیوں؟ پیر جی راضی ہو گئے، پتہ نہیں کیا کچھ دے دیں گے. اور ڈالتے ڈالتے پھر وہ اس کی ایسی محبت کا شکار ہوتا ہے. واللہ میں نے خود ایک دربار پر میلے کا منظر میں نے دیکھا. پیر صاحب بیٹھے ہیں، مرید آ رہے ہیں اور نوٹ یوں بکھیر رہے ہیں جیسے آسمان سے پتے گرتے ہوں، تنکے گرتے ہوں، ایسے نوٹ بابے کے اوپر گر رہے ہیں. اور جھاڑو سے ان نوٹوں کو بوریوں میں بھر بھر کے پیر کو دیا جا رہا ہے. یہاں تک اس سے برداشت نہ ہوا، بالآخر آیا اور اس زندہ پیر کے سامنے یہ نوٹ نچھاور کرنے والا آ کے سجدہ ریز ہو گیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، لیکن پیروں کی محبت، پیر پرستی ہمارے معاشرے میں ایسی